کرنے جا رہے ہیں. جو ای وی ٹیکسیز ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کسی اور صوبے میں کسی اور شہر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں, اور اس کا بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت جو پولیوشن کے ایشو ہیں, جس طرح ہم نے ای وی بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ حکومت لے کے آئی, اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. اور ای وی ٹیکسیز بھی ہمارے دو طریقے کی ہوں گی, ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی, ایک پیورلی فار فیمیلز ہوگی اور وہ فار وومن ہوگی. اس میں ہم پنک ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, تاکہ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا, اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجر جو ہیں بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی ڈر و خوف کے, بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گی. تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں وہ دنوں رات کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو جو چیلنجز ہیں ان کا سامنے کیا جائے. تو یہی چند گزارشات تھیں, اور ابھی اس کے بعد مزید جو کوئی ٹریک ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے. آج ہم نے پورا دن ہی رکھا ہے کہ ہم پورا دن جو ہے تمام پوری کوریڈور کا وزٹ کریں گے, اور جہاں جہاں پر چیلنجز ہیں, جہاں جہاں پہ ایشوز ہیں, ان کو ہم ریزالو کریں. سر اس منصوبے کا پہلا یہ فیز آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں, یقیناً یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کافی تکلیف ہے, لیکن مین جو آبادی والا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ والا, وہاں کے لوگ آج بھی صحافیوں سے بھی پوچھتے ہیں, میڈیا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کب چھوٹے گی, یہ منصوبہ مکمل کب تک ہوگا؟ دیکھیں جی, اس کو ویسے تو 2026 میں اس منصوبے کو کمپلیٹ ہونا تھا, لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب کنٹینیوٹی کسی چیز کی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اس کے ڈیلے کی وجہ سے یا اور ایشوز کی وجہ سے یہ پہلے ڈیلے ہوا, اور ظاہر پرائز ایسکیلیشن آئی جو پورے پاکستان میں تمام پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کے حکومت کے کام ہو رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ پرائز ایسکیلیشن کی وجہ سے فرق آیا, تو یہاں پہ بھی آیا. تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ آپ یہ پروجیکٹ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ پروجیکٹ جس میں فارن فنڈنگ بھی شامل ہو, اور وہ پروجیکٹ جس میں پھر ایسکیلیشن کے ایشوز بھی شامل ہوتے, ایک وہ ڈیلے تھی. پھر جو دوسرا سب سے ورسٹ پارٹ تھا وہ تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ نے بھی سب یہاں کے کراچی کے صحافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دفعہ کسی نے آ کے وزٹ تک نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے جو بسز منگائی تھی پیپلز بس سروس کی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوتی, تو وہ گاڑیاں 2 مہینے تک پورٹ پہ کھڑی رہیں. وہ پھر مجھے میسیجز کرنے پڑے, بیانات چلانے پڑے, ٹویٹس کرنے پڑے کہ خدا کے واسطے بسز ہم نے خریدی ہیں, کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ, کہ آپ ان بسز کو روڈوں پہ لائیں اور پبلکلی استعمال کریں. پھر جب ہم نے ایز اے اپوزیشن اس وقت ہم لوگ مطلب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے تھے, تو اس میں ایز اے رول جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے وہ پریشر ڈیولپ کیا, جس کی وجہ سے وہ بسز پھر پورٹ سے باہر نکلی. تو سنجیدگی جو